دستی آ گئی ہے، رحم کر دے، کرم نوازی کر دے، مہربانی فرما دے۔ فرشتوں نے عرض کی مالک جب اس کے پاس مال تھا نا یہ تیری طرف توجہ نہیں کرتا تھا، آج اس سے چھن چکا ہے سب کچھ، پھر یہ تیری طرف آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے ملائکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جس چیز کا سوال کر رہا ہے اس کو دے دو، بس اس کو عطا کر دو۔ پھر مالک نے اس کو نواز دیا، پھر وہ دود و باش شروع ہو گئی، دولت آ گئی، پھر وہی دوست جو چھوڑ گئے تھے پھر ساتھ لگ گئے۔ پھر ایک وقت آیا مال چھین گیا، پھر رب کی بارگاہ میں آ گیا دوسری مرتبہ، مالک مہربانی کر کرم نوازی کر دے۔ فرشتوں نے پھر عرض کی مالک اب پھر مال چھینا ہے، آزمائش آئی ہے تو پھر یہ تیری طرف آیا ہے، ورنہ اس نے نہیں آنا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اتنی اعلیٰ مالا تھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس اس کو ادا کر دو، دے دو، جو مانگتا ہے دے دو اس کو۔ فرشتوں نے پھر اس کو دے دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، جب سب کچھ چھن گیا کچھ بھی پاس نہیں بچا، پھر رب کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ نے فرمایا پھر میرے ملائکہ اس کو نواز دو، پھر نوازا گیا۔ ایک رات اکیلا بیٹھا ہوا تھا، سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار میں اس وقت ہی سے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں جب میں تنگدستی میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ جب میرے اوپر پریشانی آتی ہے تو میں اسی وقت ہی رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، پہلے میں اس رب کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا؟ پریشانی آئی، مصیبت آئی، تنگدستی آئی، پھر میں رب کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، وہ مجھے نواز دیتا ہے، مجھے نواز دیتا ہے۔ بس پھر سر سجدے میں رکھ لیا، رب کی بارگاہ میں عرض گزاری کرنا شروع کر دی، مالک آج تیری نوازش بڑی ہے میرے اوپر، آج سب کچھ ہے، پہلے آتا تھا سب کچھ چھننے کے بعد آتا تھا، لیکن مالک آج آیا ہوں، تیری کرم نوازی ہے، سب کچھ موجود ہوں، دل پر چوٹ لگی ہے، آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مالک سچی توبہ کر کر آئے، میری توبہ کو قبول فرما لے، توبہ کو قبول فرما لے۔ پھر رب نے ملائکہ سے فرمایا اے میرے ملائکہ دیکھو انی اعلم ما لا تعلمون، میں تمہیں کہتا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ دیکھو پہلے آتا تھا تم کہتے تھے مصیبت پڑی ہے تو آیا ہے، میں کہتا تھا دے دو، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آج دیکھو آج سے بود و باش ہے اس کے پاس، سب کچھ موجود ہے، آج آیا ہے تو سچے دل سے میری بارگاہ میں آ گیا، سچے دل سے میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ یار اس رب کو یاد تو کر کر دیکھ، اس رب کو پکار کر تو دیکھ، اس رب کو راضی کر کر تو دیکھ، پھر دیکھو رب مہربانیاں کیسے کرتے ہیں۔ مولانا روم لکھتے ہیں ایک بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا، رات کا آخری پہر ہے، وہ پکار رہا ہے یا صنم یا صنم، اپنے بت کو پکار رہا ہے یا صنم یا صنم۔ نیند کا جھونکا آیا ہے، نیند کا جھٹکا لگا، نیند غالب آئی، بیٹھا بیٹھا کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، نیند کا جھٹکا لگا، اس کی زبان سے اللہ کا نام یا صمد نکل گیا۔ کیا نکل گیا؟ یا صمد نکل گیا۔ رب نے فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ مانگ بندے کیا مانگتا ہے مجھ سے، مانگ بندے کیا مانگتا ہے مجھ سے۔ مولانا روم لکھتے ہیں ملائکہ نے عرض کی مالک یہ تو بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، اب بھی بت کی ہی پوجا کر رہا تھا، یہ تو یا صنم پکار رہا تھا، یا صنم پکار رہا تھا، نیند کے غلبے میں اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا اور تو نے صدائے بلند کر دی لبیک یا عبدی کی، لبیک یا عبدی کی۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے ملائکہ کیا میں بھی بت بن جاؤں؟ جس کو یہ پکار رہا تھا وہ نہیں جواب دے سکتا تھا، وہ پتھر ہے، اگر میں نے بھی اپنے بندے کا جواب نہیں دیا تو پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ رب دیکھو یار ایک بت پرست نیند کے غلبے میں پکارتا ہے تو رب کہتا ہے رب بھائی آبادی مانگ کی مانگتے ہیں، وہ ہم تو اس کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو وہ امتی ہیں، وہ امت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو
کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ بہترین امت ہے۔ رب کی طرف کب آنا؟ اللہ کو پیار کس سے ہے؟ بات یہیں سے چلی۔ رب کو پیار کس سے ہے؟ اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے۔ جب اس کو کوئی یاد کرتا ہے نا تو اس کو وہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں اپنے صحابہ